تفسیر روح البیان میں علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ دوران طواف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ سے لپٹ کر یہ دعا مانگ رہا ہے، برحمت ھذا البیت الا غفرت لی، یعنی اے پروردگار اس گھر کی حرمت کے طفیل مجھے معاف کر دے۔ اس کا یہ انداز دعا سن کر آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے گناہ کیا کیے ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا سنگین گناہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کی میں اپنے اندر تاب نہیں رکھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، عجیب سی بات ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا زمین کے ساتوں طبق؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ کے سامنے یہ زمینیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیرت ہے تم پر، چلو یہ بتاؤ کہ تمہارے گناہ بڑے ہیں یا پہاڑ؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ان پہاڑوں سے میرے اس عظیم گناہ کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر تمہارے گناہ بڑے ہیں یا یہ نیلے آسمان؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ آسمانوں سے بھی بڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کیا، میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو کیا تمہارے گناہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی بڑے ہیں؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی شان اور اس کی رحمت بلند و برتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو اب بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دولت مند آدمی ہوں، مگر جب کوئی سائل میرے دروازے پہ آ کر دست سوال دراز کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا کوئی دہکتا ہوا شعلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ یعنی مجھے کسی کا سوال کرنا بہت برا لگتا ہے، مجھے سائل کا سوال انتہائی ناپسند ہے۔ یہ سن کر شفیع امت، نبی رحمت، غمخوار دو جہاں، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، مجھ سے دور ہو جاؤ، کہیں ہمیں بھی اپنی آتش شعلہ فشاں سے جلا نہ دینا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے ہدایت و کرامت کے ساتھ مبعوث فرمایا، نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر تم رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر 1000 سال تک بھی آہو بکا اور گریہ و زاری کرو، حتیٰ کہ تمہارے آنسوں سے نہریں بہہ نکلیں اور ان کا پانی درختوں کو سیراب کر ڈالے، پھر تم اسی بخل کنجوسی کی حالت میں مر جاؤ، تب بھی تم رب کے دربار میں لعیم اور رجیم ہی ٹھہرو گے اور اللہ تمہیں اوندے منہ جہنم میں جھونک دے گا۔ اے بندہ خدا، کیا تجھے خبر نہ تھی کہ بخیلی اہل ایمان کا شیوا نہیں بلکہ کافروں کا شیوا ہے، اور کفار جہنم کے آتش سوزاں کا ایندھن بنیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اسی کی ترجمانی کی۔ آپ فرماتے ہیں، بخیل اربود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر،
بخیل بندہ اگرچہ خشکی اور سمندر کا عبادت گزار کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کی خبر کے مطابق وہ بہشت بری میں کبھی نہ جائے گا۔ بربادی ہو تمہارے لیے، کیا تیرے کانوں تک اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں پہنچا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ محمد میں فرمایا کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور سورہ تغابن کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔